رات کا پہر اور ڈھانچوں کی کارروائی۔ کسی شہر کے قدیم عجائب گھر میں جانوروں اور پرندوں کے ڈھانچوں کی نمائش تھی۔ اس میوزیم میں دنیا بھر کے نایاب جانوروں کے ہڈیوں سے بنے ڈھانچے رکھے تھے۔ ہاتھی، شیر، ڈائناسور، الو، عقاب اور کچھ نایاب مچھلیوں کے بھی۔ اس میوزیم کا نائٹ گارڈ رفیق چاچا پچھلے 20 برسوں سے یہاں رات کی نگرانی کرتا آ رہا تھا۔ وہ عمر رسیدہ مگر چاقو چوبند تھے اور ہر کونے کا انہیں بخوبی علم تھا۔ ایک رات جب پوری دنیا سو رہی تھی، گھڑی کی سوئیاں ٹھیک 12 بجا رہی تھیں، میوزیم میں اچانک ایک عجیب سی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ روشنی کے بلب مدھم ہو گئے اور ایسا لگا جیسے کوئی ہلکی سی سرگوشی چاروں طرف پھیل گئی ہو۔ رفیق چاچا چونکے۔ انہوں نے ٹارچ نکالی اور ہڈیوں کے سیکشن کی جانب قدم بڑھائے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ شیر کا ڈھانچہ اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ وہ گھبرا گئے، ان کے قدم جم گئے، مگر پھر اچانک ایک سایہ لپک کر سامنے آیا۔ شیر کا ڈھانچہ جو اب زندہ سا لگ رہا تھا، میوزیم کے فرش پر یوں رینگ رہا تھا، یوں چل رہا تھا جیسے کسی شکار کی تلاش کر رہا ہو، شکار ڈھونڈ رہا ہو۔ اس کے پیچھے پیچھے الو کا ڈھانچہ اڑ رہا تھا اور ہاتھی کا ڈھانچہ بھی آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگا۔ رفیق چاچا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ یا اللہ خیر، وہ بڑبڑائے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس وقت ایک مدھم سی آواز گونجی جیسے کسی اور ہی دنیا سے آ رہی ہو۔ ہمیں صرف ایک رات ملتی ہے جب چاند کی پوری روشنی ہماری روحوں کو جگا دیتی ہے، ہم لوٹ کر اپنے جسموں میں آ جاتے ہیں، صرف ایک رات، چپ چاپ بغیر کسی کو نقصان پہنچائے۔ رفیق چاچا کی سمجھ میں جیسے سب کچھ آ گیا ہو۔ وہ ایک کونے میں کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے رہے۔ شیر جنگل کی شان سے چلتا رہا، پرندے اڑتے رہے، ہاتھی نے سونڈ ہلائی، مگر سب خاموش، جیسے ایک صدیوں پرانا رقص ہو رہا ہو۔ پھر جیسے ہی گھڑی نے 3 بجائے، سب ڈھانچے اپنی اپنی جگہ واپس جا کر ساکت ہو گئے۔ وہی خاموشی، وہی سکوت۔ اگلی صبح جب عجائب گھر کا عملہ آیا تو سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا ہمیشہ ہوتا تھا۔ ڈھانچے اپنی جگہ، کوئی خرابی نہیں، لیکن رفیق چاچا کے دل میں ہمیشہ کے لیے ایک راز رہ گیا۔ ایک رات جب ڈھانچے جاگ اٹھے تھے اور وہ ان سب کا اکلوتا گواہ تھا۔ وہ یہ رات کبھی بھی نہیں بھول سکتا تھا، مگر کسی کو اس کی بات پہ یقین کیسے آتا؟